اگر سلطان سلاطین ایوبی جیسی جرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے, غازی عثمان جیسی ہمارے اندر جرت پیدا ہو جائے, خالد بن ولید جیسی جرت پیدا ہو جائے, کسی گستاخ رسول, کسی ملعون, کسی حرامی کی ہمت نہیں ہوگی میرے آقا کی شان میں زبان کھولنے کے لیے. جو جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, مگر ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاو جلال دیں گے. غلام رسول میں موت بھی قبول ہے, جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ورنہ سننے والے کان کھول کر سن لیں, ہم ایسی باپ کی اولاد ہیں جس نے گستاخوں کا جبڑا پھاڑ کر واصل جہنم کرنے میں 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگتا. ابھی حال ہی میں حیدرآباد کا ایک کتا ہمارے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے ہماری نبی کی شان میں گستاخی کیا, مگر ابھی تک حکومت کی جانب سے اجتماعی کارروائی نہیں کی گئی. میں ایک ہندوستانی شہری کی حیثیت سے بالخصوص تلنگانہ کی حکومت سے اور بھارت کے وزیر داخلہ سے پر زور اپیل کرتا ہوں کہ ایسے دہشت گردوں کو فوراً لگام دے اور ہندوستان کا بھائی چارگی والا ماحول خراب نہ ہونے دیں. ایسے لوگوں کی وجہ سے قتل و غارت گری کا ماحول بنتا ہے اور جگہ جگہ خون خرابہ کی نوبت آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور وصال کے بعد آپ کے ناموس کے حفاظت کرے. احادیث و تواریخ کی کتابوں سے معلوم چلتا ہے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا لعنتی اور سستی شہرت کا خواہ, مال و زر کا پجاری, والد حرام شخص موجود رہا ہے جس نے اپنی گندی نسل کا پرچار کرتے ہوئے ایک عظیم الشان اور پاک صاف دامن کے حامل ہستی کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کر کے نہ صرف اپنی زندگی خراب کی بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا. حتیٰ کہ بعد مرنے کے بعد بھی آنے والی نسل ایسے بدبخت پر لعنت بھیجتی چلی آ رہی ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے بدبختوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی فرمایا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, ہر گستاخ رسول کو اس کی گستاخی کی قیمت چکانی پڑی ہے. سلام ہے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے پیغمبر اسلام اور اپنے نبی کی عزت و عظمت پر پہرا دیا ہے. ایک میری ہی نہیں پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی جانیں اس عصا پر قربان ہوں جس نے اپنے جان سے زیادہ مصطفیٰ کریم کی جان کی حفاظت کا خیال رکھا ہے. جب کہیں کسی نے گستاخی کرنے کی جسارت کی تو فوراً اسے انجام تک پہنچا دیا. جو جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, مگر ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاو جلال دیں گے. غلام رسول میں موت بھی قبول ہے, جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. پیغمبر اسلام کی بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں اپنی آواز اونچی کرنا بھی منع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورت میں فرمایا کہ ابتدائی آیت یہ ہے, بارگاہ نبوی کا ادب احترام بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس بارگاہ میں بھی بلند نہ کرو. جس دربار میں ہم بلند آواز سے بات نہیں کر سکتے ہیں, اس بارگاہ کے لیے غلط بات کیسے برداشت کی جا سکتی ہے. مگر افسوس اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ مگر افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا کے دہشت گردوں نے مل کر منظم طریقے سے نبی آخری الزماں خاتم الانبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جبکہ ہم اہل محبت, امن و امان کے ناشر اپنے وطن کے قانون کو ہاتھ میں لے کر ظالموں اور گستاخوں کا سر قلم کرنے کے بجائے
قانوناً اس کو سزا دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ سننے والے کان کھول کر سن لیں، ہم ایسی باپ کی اولاد ہیں جس نے گستاخوں کا جبڑا پھاڑ کر واصل جہنم کرنے میں 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگتا۔ آج بھی اگر حکومت ایسے بدبختوں کو سزا نہ دے تو ہم عقیلت میں رہ کر بھی اس کا حساب و کتاب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارے احتجاج اور ہڑتال وغیرہ کرنے سے حکومتیں عملہ کچھ دنوں کے لیے حرکت میں آ کر پھر خواب خرگوش میں ہو جاتا ہے۔ نہ سزا دی گئی، نہ جیل بھیجا گیا، اور نہ ہی کسی طرح کسی وارننگ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں بعد پھر کوئی کتا کسی دوسری جگہ سے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر مسلمان اپنے جذبات کی وجہ سے سراپا احتجاج ہو جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں حیدرآباد کا ایک کتا ہمارے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کیا، مگر ابھی تک حکومت کی جانب سے اجتماعی کارروائی نہیں کی گئی۔ میں ایک ہندوستانی شہری کی حیثیت سے بالخصوص تلنگانہ کی حکومت سے اور بھارت کے وزیر داخلہ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ایسے دہشت گردوں کو فوراً لگام دے اور ہندوستان کا بھائی چارگی والا ماحول خراب نہ ہونے دیں۔